الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر آفاق تصنیف مثنی مولانا روم کا درس ہوتا ہے، اور حضرت کا طریقہ یہی ہے کہ حکایات کے ذریعے سے مفید مضامین الحمدللہ سمجھاتے رہتے ہیں انتہائی آسان طریقے سے. اس میں حکایات مقصود نہیں ہوتے لیکن وہ ذریعہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے بعض دفعہ حکایات جو ہیں وہ فرضی بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ فرضی نہیں ہوتے، وہ اصلی ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف تمثیلی ہوتے ہیں. تو آج دفتر نمبر 6 کی حکایت نمبر 4 سے شروع کیا جا رہا ہے. مناجات و پناہ جستن بحق اسفتن اختیار و اسباب و بیانی شکوہدن ترسیدن آسماں و زمین از اختیار. یہ اصل میں قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ زمین آسمان نے اختیار لینے سے معذرت کی تھی. مناجات کرنا اور اختیار اس کے اسباب کے اندیشے سے، فتنے سے حق تعالیٰ کی پناہ چاہنا، اور آسمان و زمین کے اختیار سے ڈرنے اور خوف کھانے کا بیان. اے کریم عز الجلال مہربان دائم المعروف دارائی جہاں، یا کریم العفو حی لم یزل، یا کثیر الخیر شاہ بے بدل. اولم ای جزر مد از تو رسید ورنہ ساکن بود ای بحر اے مجید. ہم ازا جا کی تردد دادیم بے تردد کن مرا، ہم از کرم ابتلائم میں کنی آہ الغیاس. اے ذکور از ابتلائت چون اناس، تابک ای ابتلا یا رب مکن مذہب ام بخش دہ مذہب مکن. اشتری ام لاغرو ہم پشتریش ز اختیارم چون پالا شکل خیش. این کجادا گہ شود این سو گراں، آ کجادا گہ شود آسو کشاں. اے خداوند کریم بزرگی والے، مہربان سدا احسان والے، جہان کو سنبھالنے والے، اے بڑی عفو والے، زندہ ہمیشہ رہنے والے، اے بڑی نیکی والے، بادشاہ لاسانی. یہ جنبش اختیار کا گٹھاؤ بڑھاؤ مجھ کو پہلے تیری طرف سے ملا، جس سے بعض اوقات مضر تردد پیدا ہوتا ہے، ورنہ اے صاحب بزرگی اس سے قبل یہ دریا ساکن تھا. تو جہان سے تو نے مجھے یہ تردد دیا ہے، اپنے کرم سے مجھے بے تردد بھی کر دے. ہائے تو میرے امتحان لے رہے سو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اے تیرے امتحان کے آگے تو مرد بھی عورتوں کی طرح پست ہمت ہے. کب تک یہ امتحان ہو گئے پروردگار؟ ایسا نہ کر، مجھے ہر مرد میں ایک طریق مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، 10 راستوں میں متردد ہونے والا نہ بنا. گویا کہ ایک اونٹ ہو جو دبلا ہے اور نیز زخمی پیٹ والا ہے، اپنے اس اختیار کی وجہ سے جو پالان کی مانند ہے. چنانچہ کبھی کجاوا ادھر کو جھک جاتا ہے، کبھی کجاوا ادھر کو جھک جاتا ہے. پس اختیار کے اس ناموار بوجھ کو مجھ سے اتار کر پھینک دے، تاکہ توفیق کی غیبی کا ہاتھ مجھے ہمیشہ طاعت کی طرف کشاں کشاں لے جائے، اور میں ثمرات طاعت سے باغ دیکھوں، اور تاکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں ایک بات جو سب کو سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ فضل نہ فرما دے تو ہماری تباہی یقینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی جنت اپنے عمل سے نہیں جا سکے گا بلکہ اللہ کے فضل سے جائے گا. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر مجھ پر اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کے محبوب تھے، اس وجہ سے ان پر تو فضل ہونا ہی تھا، لیکن باقی لوگوں کا معاملہ بہت ہی کٹائی میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس فکر میں گھلے جاتے تھے اور اپنے آپ پر منافق کا گمان بھی کرنے لگے تھے، تو صحابہ کرام نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں آپ کو تو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں، جو کام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر چکے ہیں ان کا تو اطمینان ہے، کیونکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہم کام کر چکے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈر رہے، یہ اصل میں بات ہے۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عمل کون لائے گا آج کل؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی زیادہ خشیت والا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور یہ وہ چار حضرات ہیں جو امت میں سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ آگے ہیں، اس کے بعد پھر ساری امت ہے، تو ان کا یہ حال ہے، تو پھر باقی کا کیا حال ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی سے کوئی چیز چھپ جائے، استتار اس کو کہتے ہیں، استتار، اگر کسی سے کوئی چیز چھپ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو، مثال کے طور پر خدا نخواستہ میرے قریبی ایک سانپ بیٹھا ہو اور مجھے اس کا پتہ نہ ہو، اور میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوں، خوشی سے کہہ لگا رہا ہوں، اور دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس سانپ قریب ہے اور یہ اس کو ڈسنے والا ہے، قریب ہے، وہ میرے بارے میں بڑے فکر مند ہے اور میں پرواہ نہیں کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غفلت کی خوشی ہے، یہ غفلت کی خوشی۔ تو غفلت کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو حضرات ڈرنے والے ہیں یہ غفلت سے نکل آ چکے ہوتے ہیں، ان کو غفلت نہیں ہوتی، لہذا یہ خوف کے مارے پریشان ہوتے ہیں اور لوگ ان کی پریشانی پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ اگر اس طرح ڈر رہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو بات بالکل صحیح ہے، ہمیں مزید ڈرنا چاہیے، لیکن ہم فی الحال غفلت کی پوزیشن میں ہے، اس وجہ سے ہمیں ان کی باتوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی عارف باللہ تھے اور اللہ والے تھے، اور اللہ پاک نے بہت سارے حقائق ان پہ کھولے ہوئے تھے، لہٰذا اس نے جس انداز میں دعا کی ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک سے طلب کر رہے ہیں، ظاہری کر رہے ہیں، تو یہ دریا، یہ ظلم ظاہرزاری سب ہمیں کرنی چاہیے، مطلب ظاہر ہے ہم اس سے زیادہ وہ ہے کہ اس کے وہ ہیں مستحق ہیں، لیکن چونکہ ہم غفلت میں ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اصحاب کف از باغ جود منچرم سے قازنے بل ہم رقود، اور تاکہ اصحاب کاف کی طرح جن کا قصہ قرآن مجید میں ہے، تیرے جود و کرم کے باغ سے چھروں چھروں، جاگتے نہیں بلکہ سوتے۔ یہ جاگنا اختیار کیا رہتے اور سونا سلب اختیار کیا رہتے، اس لیے سونے کو ترجیح، اس میں مشابہت چاہیے اصحاب کاف سے، یعنی جو صدیوں سے ایک غار میں سو رہے ہیں، ان کا سونا بامر الہی ہے، اس لیے بمنزل اطاعت ہے۔ ان کا قصہ پہلے جلد میں باجمال اور کسی اگلی جلد میں بتفصیل آ چکا ہے۔ دوسرے مرثے میں آیت قرآنیہ کے معنی کی طرف اشارہ ہے جو اصحاب کہف کے قصے میں وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی تم ان کو جاگتے سمجھتے ہوں گے حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے۔ آگے پر اپنی مطلوبہ حالت خواب کا ذکر ہے۔ خفتباشم بریمی یا بریسار نگردم جز چوگو با اختیار، میں خواہ دائیں کروٹ پر سوتا رہوں یا بائیں، بہرحال گیند کے سوا کسی اور چیز کے من کروٹ نہ بدلوں جو بے اختیار ہوتی ہے۔
ہم بتقلیبی تو تاں ذات الیمین یا سوئی ذات الشمال اے رب دین. یہ پھر وہی قرآن پاک کے اس یعنی سورہ کاف کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اے خدا ان دین تیری ہی تحریک سے دائیں طرف کروٹ بدلو یا بائیں طرف. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم دائیں طرف کو اور بائیں طرف کو ان کی کروٹیں بدلواتے ہیں. 100,000 سال بودم در مطار، ہم ذرات ہوا بے اختیار. میں لاکھوں برس عالم ارواح میں ہوا کے ذروں کی طرح بے اختیار اڑنے میں مصروف تھا. یہاں سے جذب بے خودی کی حالت اصلی ہونے کا ذکر شروع ہوتا ہے. گر فراموشم شو دست وقت و حال، یادگارم ہست در خواب ارتحال. وہ مجھ کو وقت اور حال فراموش ہو گیا ہے، لیکن حالت خواب میں منتقل ہو جانا میرے لیے اس حالت کا ایک نمونہ اور یادگار ہے. میرا ہمزی چار میخ چار شاخ میں جہم مسرح جاں زی مناخ. یہاں اربع عناصر مرادیں ہیں. 4 شاخ ایک قسم کی قید اور توق جو مجرموں کے گردوں میں ڈالتے ہیں. سر مناخ اونٹوں کی بٹانے کی جگہ باڑہ کو کہتے ہیں. یعنی میں خواب میں اربع عناصر سے جو بمنزلہ 4 شاخ ہیں چھوٹ جاتا ہوں، اس باڑے سے نکل کر عالم ارواح میں پہنچ جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہی میں نے عرض کیا نا کہ کیسے حقائق بیان کرتے ہیں. یعنی نیند جو ہوتی ہے یہ اصل میں گویا کہ موت کی ایک صورت ہے. حدیث شریف میں جو اس کی دعا ہے وہ کیسی ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. تو نیند جو ہے یہ تقریباً موت کی حالت ہوتی ہے. یعنی اس میں انسان جیسے موت کے بعد جو ہے کٹ جاتا ہے تمام چیزوں سے، اس طرح سوتا ہوا آدمی بھی عالم سے کٹ جاتا ہے. اس کا روح آزاد ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ مختلف جہانوں کے سیر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ گویا کہ 4 عناصر جو ہیں، 4 عناصر سے پہلے کافی تفصیل اس پہ گزری ہے کہ 4 عناصر کا حضرت نے کیسے ذکر کیا کہ ہر عنصر کا اپنا ایک طبیعت ہے. ان 4 طبیعتوں کو ملایا ہوا ہے، 4 طبیعتوں کو ملایا ہوا ہے، اور 4 طبیعت سے انسان مرکب ہے، اور 4 طبیعتوں کی اپنے اپنے منشا ہیں. ان منشاؤں میں کی رفتار ہے انسان. یعنی انسان، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال میں ذرا تھوڑا سا عام فام قسم کا دینا چاہوں گا تاکہ لوگ سمجھ جائے، ورنہ پھر لوگ سمجھیں گے بھئی یہ تو کیا باتیں کر رہے ہیں. بس ہم پٹھانوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، عربوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ہندوستانیوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، کسی اور قوم کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. اب ہر طبیعت کے کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. یعنی مطلب ہے کہ وہی چیزیں ایسی ہیں جو مفید نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکل نظر آتی ہے. بس ہم پٹھان کو غصہ جلدی آتا ہے. اب وہ غصے میں گرفتار ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا اپنا غصہ ساتھ لے کے جائے گا. اب اس کا کنٹرول کرنا اس کی ذمہ. اس طریقے سے کوئی قوم بے صبر واقع ہوتا ہے، کوئی قوم کنجوس واقع ہوتا ہے، کوئی قوم مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں یعنی بے پرواہ واقع ہوتا ہے. اب یہ ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، ان کی طبیعتیں. اب ان طبیعتوں کے اوپر قابو پانا عقل کے ذریعے سے مشکل کام ہے، اور اس مشکل میں سارے گرفتار ہیں. کیونکہ شریعت سب کے لیے یکساں ہے. شریعت سب کے لیے یکساں ہے. وہ ایک اعتدال کی صورت ہے، اور یہ ہمارے طبیعتوں کے اندر جتنے بھی چیزیں وہ بے اعتدالیوں کی صورتیں ہیں. سو ان بے اعتدالیوں میں ہم گرفتار ہیں، اور ہم لوگوں کو اعتدال کی طرف آنے کے لیے ہمت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ ہمارے لیے ایک مجبوری ہے. تو اب یہ بات ہے کہ خواب میں فرما رہے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں سے گویا کہ پردہ کر لیتا ہوں اور آزاد ہو جاتا ہوں. میری طبیعت میرے اوپر حاوی نہیں رہتی. یہ مطلب ہے. شیر ایام ماضی ہائے خود میں چشم ازدائے خواب اے سمد. اس وقت خداوند کریم
بے نیاز اپنے ان ایام ماضیہ کا دودھ خواب کے دائے سے چکھ لیتا ہوں. یعنی خواب کی حالت میں جب آ جائے جسم اور قوائے بدن معطل اور سکون پذیر ہو جائے تو مجھے وہ راحت خیز بے خودی حاصل ہوتی ہے جس سے اس جذب غیب کا مزہ آ جاتا ہے جو عالم ارواح میں حاصل تھا. سبحان اللہ. انسان جب تکالیف اور مشکلات میں ہوتا ہے تو ایک ٹینشن کی صورت ہوتی ہے، سٹریس انسان کے اوپر آتا ہے. جب انسان خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو جوش کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک بے اعتدالی کی صورت ہے، اس سے بھی جسم کے اوپر بوجھ آتا ہے. آجی اب یہ ساری چیزیں جو ہے انسان گویا کہ جس حالت میں بھی ہے تھک جاتا ہے. اس تھکاوٹ کے بعد اس کو راحت چاہیے ہوتا ہے، اور راحت اس کو نیند میں ملتی ہے. نیند میں کیوں ملتی ہے؟ کہ ان تمام چیزوں سے کٹ جاتا ہے تو اس کو وہ ہے کہ راحت ملتی ہے. یہ راحت جو ہے نا اس کو اصل میں اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ قیلولہ کی جو نیند ہوتی ہے بہت عجیب نیند ہوتی ہے، کیونکہ دن کے وقت ہوتی ہے. تو دن کی حالت میں اگر کوئی شخص قیلولہ کا عادی ہوتا ہے تو قیلولہ سے پہلے کی حالت کو دیکھے اور قیلولہ کے بعد کی حالت کو دیکھے، کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. قیلولہ سے کے پہلے کی حالت کا یہ میں بتاتا ہوں کہ جس دن قیلولہ نہ کرے اور کوئی عادی ہو، اور پھر شام کے وقت اپنی حالت کو دیکھے، بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. آج کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی جو پوزیشن ہے وہ اس حالت پہ گئی ہوتی ہے کہ اب اس کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ریسٹ اس نے کیا نہیں، تو اس وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت تو باقاعدہ یہ ریسرچ یعنی پبلش بھی ہو چکا ہے کہ چند گھنٹے کا بتایا ہے کہ غالباً کتنے گھنٹے ہیں، 6-7 گھنٹے، اس کے بعد انسان کو ضرور ریسٹ لینا ہوتا ہے. اگر وہ ریسٹ نہ لے تو اس کو فٹیگ کہتے ہیں، پھر یعنی وہ جس کے جسم میں وہ فٹیگ سٹور ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتے ہوتے وہ اس طرح بعض دفعہ اثر کی ییلڈنگ کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جسم کے خواص کو متاثر کرنے لگتا ہے. ہاں جی، اور پھر اس سے بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے مذہب کے اندر جو ہمیں اصول بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ اس میں ریسرچ تو اب ہو رہا ہے نا، ریسرچ تو ہوتا رہے گا، قیامت تک ریسرچ ہوتا رہے گا. لیکن جو ہمارے طریقے ہیں چونکہ آفاقی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لہٰذا بغیر ریسرچ کے ہمیں وہ بہترین حالت نصیب ہے. ہمیں وہ بہترین حالت ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ تمام فوائد جو بعد میں ریسرچ سے ثابت ہوں گے، بعد میں ریسرچ سے جو ثابت ہوں گے وہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں وہ چیزیں حاصل ہوں گی. صحابہ کرام کو پہلے سے حاصل تھی، حالانکہ ان نے کوئی ریسرچ نہیں کی تھی اس پہ. ان کا ریسرچ کیا تھا؟ آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا. ان کی اور کوئی ریسرچ نہیں تھی. ان کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کے بعد پھر مزید ریسرچ کی کیا ضرورت ہے؟ ریسرچ تو اس پہ کرو جو ہماری اپنی بات ہو، اس پہ ہم ریسرچ کریں کہ اس میں کتنا ٹھیک ہے وہ کتنا غلط ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد کسی اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے فقہاء کرام کا جو کام تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ بس چیز کو ثابت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. جب یہ ثابت ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر مزید نہیں سوچتے تھے کہ اب اس کا کیا علت ہے اور اس کا کیا وہ ہے. نہیں، وہ چیزیں ان کے ذمہ داریاں نہیں تھی. ثابت کرنا یہ کیوں، وجہ کیا ہے، اصل میں ہے کیا چیز؟ یہ مذہب جو ہے نا یہ اوپر سے آ رہا ہے، ریویل جس کو کہتے ہیں وہی، اور سائنس نیچے سے جا رہا ہے. یعنی سائنس بالکل صفر تھا، اس سے آہستہ 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 بڑھنے لگا. اب بہت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے نیچے سے، جس کو کہتے ہیں ایوالو، یعنی ترقی پذیر ہے. اور مذہب ترقی یافتہ ہے. مذہب میں جو آخری بات ہے وہ پہلے سے موجود ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو بات یعنی ہمارے سائنس اخیر میں ثابت کرے گا وہ مذہب نے پہلے سے بتایا ہوا ہے. اب اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو ماشاءاللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری چیزیں پہلے سے وہ ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. وہ کون سی ہمارے نعت ہے؟ نبی کے اتباع میں، نبی کے اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. نبی کے اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے. یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا نا، اس میں اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے چیز نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. پورے لوگوں میں ہم کو منتخب کیا اللہ پاک نے کہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائی ہے، ماں کی گود میں نصیب فرمائی. اب یہ چیز ہمیں دوسروں کو سکھانی ہے. پھر دیکھیے اللہ پاک نے یعنی جو بہترین چیزیں تھی نا اس کے نمونے 4 خلفاء راشدین کو دے دیے. نمونے یعنی یوں کہہ سکتے اب پورے عالم کے اندر کوئی صدیقیت پہ ہوگا، کوئی فاروقیت پہ ہوگا، کوئی ذوالنورینیت پر ہوگا، کوئی جو ہے نا علویت پر ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ وہ گویا کہ ان کے ساتھ ان کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا. لیکن یہ 4 چیزیں، 4 نسبتیں، 4 باتیں، 4 خواص، 4 ماشاءاللہ خصوصیتیں، یہ جو ہے نا اللہ پاک نے 4 خلفاء راشدین کو دیے. اور پھر من حیث المجموعی صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو اور اہل بیت کو دیے. اور پھر ہمیں اس کا مکلف کر دیا ما انا علیہ واصحابی. بچنا چاہتے ہو تو کس طرح بچو گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. یہی ہمارا پاس طریقہ ہے. تو اب دیکھیں یہ چیز ہمیں پہلے سے ملی ہے، اس میں ہمیں کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر ہمارا ریسرچ ہے تو ایک اس چیز کو سمجھیں. ہمارا ریسرچ یہی ہوگا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، بس اس چیز کو یعنی اپنے لیے ہم اختیار کر لیں. وہ میرے خیال میں آپ شروع کر سکتے ہو نبی کے اتباع میں. اس میں آپ بتائیں کہ بالکل 4 خصوصی نسبتیں ہیں جو ان 4 خلفاء راشدین کو عطا ہوئی ہیں. اور پھر جو تمام صحابہ اور اہل بیت اور تمام یعنی امہات المومنین کو جو من حیث المجموعی عطا ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ میں اب عرض کروں گا. یہ میں ادھر سے کر لوں تو پھر کس طرح کرا دیں گے. Connected. اچھا ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں کم از کم ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے کم از کم شامل فرمایا ہے. اب اللہ کرے کہ ایسے واقع ہو جائے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو ثانی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. صحابہ نے جو سیکھا وہ دکھلایا،
صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا، تبھی تو مشغلے راہ ان کی ساری زندگانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے۔ صحابہ رضوان امین کی 3 بے ساختہ باتیں جو مجھے اکثر یاد آتی ہیں، ایک ہے آمنا و صدقنا، ایک ہے سمعنا و اطعنا، اور تیسرا تھا بے ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ 3 باتیں ان کی زبان پر جیسے ہوتی تھی، یعنی مطلب اس کا ہر وقت ان کا یہ حال ہوتا تھا، آمنا و صدقنا، بس جیسے بس کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بس مان لے، ایمان اس پہ لے آئے اور اس کی تصدیق کر لی۔ اچھا سمعنا و اطعنا، درمیان میں کوئی گیپ نہیں تھا، بس سن لیا اور مان لیا۔ وہ شراب کا جو حکم آ گیا تھا مطلب حرام ہونے کا، پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہاں جی، درمیان میں کوئی ریزسٹنس ہی نہیں، حالانکہ شرابی ان میں تھے صحابہ کرام میں سب بہا دیے۔ ہاں جی، اس طرح مطلب یہ ہے کہ کیا کیا بات تھی۔ مواخات کا اگر دیکھے جائے مدینہ منورہ میں آپ سب نے مواخات کیا نا انصار صحابہ کا مہاجر صحابہ کے ساتھ، تو اس حد تک وہ ہے کہ بعض صحابہ انصار کے ان کے پاس 3 4 بیویاں تھیں، تو مہاجر صحابہ سے کہا کہ ان میں دیکھو جو آپ کو پسند ہے اس کو طلاق دے، تو آپ اس کے ساتھ پھر عدت کا بعد نکاح کر لیں۔ یہاں تک مطلب جو ہے قربانی اور اپنے کاروبار میں شریک کرنے سب کچھ کر لیا، یہ مطلب ان کا یہ حالت تھی۔ تو اب یہ مطلب یعنی ان لوگوں نے سمعنا و اطعنا، اور پھر اس کے بعد بے ابی امی و یا رسول اللہ، ہمارا ماں باپ پر قربان ہو۔ تو اس پر اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا مظہر بنا دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو صحابہ سے حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو پے کر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے، جو پے کر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے، جو عشق و سوز سے پر ہے یہی ان کی کہانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی۔ یعنی حضرت خود فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ بس میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خدمت کرتا رہوں، اپنے مال اس پہ نچاور کرتا ہوں، اپنے جان اس پہ نچاور کرتا ہوں۔ ان کا یہ مطلب یہ والی بات ہے۔ اور وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس مال اس وقت کچھ زیادہ تھا، تو محسوس کر رہے تھے کہ آج میں ابوبکر سے باری لے جاؤں گا، تو آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا کر لیا، آدھا ان کے لیے چھوڑ دو۔ اچھا ٹھیک ہے، قبول فرما لیا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تشریف لے آئے، سارا کچھ جھاڑو دے کے گھر میں پارا کر کے سب کچھ وہ لے آئے۔ آپ سے ہم نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا کہ گھر والوں کے لیے میں اللہ واللہ کا رسول کا نام چھوڑایا ہوں، وہ ان کے لیے کافی۔ یہ وہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ ایسے بالکل جیسے ٹوٹ جاتا ہے کہ بس ان کے ساتھ مقابلہ ممکن نہیں ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا معاملہ جو تھا وہ صدق کا تھا، ان کی خصوصی نسبت جو تھی، اور عشق و مطلب جنب اس محبت میں قربان ہونا، یہ ان کی بات تھی۔ آگے تو جہاں کی ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ اچھا ہوا الحمدللہ، اللہ پاک نے ملے۔ دیکھیں آپ اپنی طرف سے جو خرچ کرتے ہیں وہ آپ کا کام ہے، پھر اللہ پاک کے یہاں سے قبولیت ہوتی ہے، اور جو قبولیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتے ہیں، اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور
مطلب اس میں اپنے سوچ کو بھی چھوڑ دیا. بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ صلح حدیبیہ کے وقت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں حق پر ہے؟ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ جناب سر دب کے وہ کیوں مطلب صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یاد رکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یعنی میں اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا. عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ مان رہے تھے لیکن وہ جذبہ اس حد تک وہ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق نے بالکل وہی جواب دیا کہ یاد رکھو عمر آپ سے اللہ کے پیغمبر ہے. یعنی مطلب ہے کہ یعنی یہ بات آپ سے اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ پیغمبر کی حیثیت سے کر رہے، لہٰذا اس میں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ایک انتہائی نفیس عقل ہے جو صرف ان کو عطا ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. یہ انتہائی نفیس عقل ہے، یعنی وہ جس کو پریسائز مطلب وہ کہتے ہیں نا بالکل ایسا ہے کہ بس اس کے آگے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ پاک رحم کرے ابو بکر پر، ان کی وجہ سے ہماری ایمان بچ گئے. ہماری ایمان بچ گئے کس وقت؟ جبکہ وہ یعنی اسامہ کا لشکر اور مطلب وہ جو ہے نا وہ جو مسلم کذاب کے خلاف جو ہے نا وہ لشکر، یہ سب چیزیں جب ہو رہی تھی ان کا صرف ایک ہی بات تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی بات تھی اور اس پر اتنے ڈٹے ہوئے تھے کہ پورے صحابہ ایک طرف اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری طرف، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حق میں جو دلیل دی وہ قرآن سے دی. انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا اللہ تحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اللہ تحزن ان اللہ معنا، اس وقت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو معنی کہ میں آ گیا ہوں لہٰذا اللہ میرے ساتھ ہے، لہٰذا میرے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی دلیل تھی نا بالکل صاف بات کہ اللہ پاک نے جو فرمایا اس پہ دو باتیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے اور اب میں باقی ہوں، میں ادھر ہوں. تو معنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ پاک اور میرے ساتھ بھی ہے، لہٰذا پھر مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سب اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت تھے اور اب نہیں ہوں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک جس کے ساتھ ہو جائے پھر تو ہو جاتے. ہاں جی، تو اب یہ جو بات ہے یعنی قرآن میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن پورا ہو گیا ہے. تو اتنی پکی دلیل تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بات چل نہیں سکتی تھی. اس پر ابوبکر صدیق عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا اللہ رحم کرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، ان کی وجہ سے ہمارے ایمان بچ گئے. تو یہ ایک خاص نسبت تھی جو نسبت صدیقی ہے، یہ بہت ہی منتخب لوگوں کا عطا ہوتی ہے، یعنی یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. سے کہ جن کا کام ہر ایک پرتھا تھے، فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پرتھا تھے، عمر تھی دور اندیشی ان کی جو وہ دشمن نے بھی مانی ہے. نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خصوصی نسبت تھی وہ فاروقیت تھی، فراست باطنی تھی اور اتنی دور اندیشی تھی کہ اس وقت لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی دور اندیشی تھی. لا یخدع ولا یخدع، ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے تو کیسر سے جب کہا گیا نا تو کیسر نے کہا کہ اگر یہ بات ان کے لیے صحیح ہے نا تو یہ شخص دیندار بھی بہت بڑا ہے اور عقل مند بھی بہت زیادہ ہے. لا یخدع یہ تو دینداری کی علامت ہے اور لا یخدع یہ عقل مندی کی علامت ہے، ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ جو بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باشان تھی. ابھی دشمن بھی یعنی وہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہے یہاں تک کیا اٹھے ہیں اگر کوئی دوسرا عمر ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ ہوتا،
مطلب سارے مسلمان ہو چکے ہوتے. ہاں جی اس حد تک مطلب جو ہے نا ان کے معترف ہے. ابھی بھی ناروے سویڈن وغیرہ میں وہ جو ہے نا وہ عمر لاز نافذ ہیں. مطلب عمر لاز کو کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے جو مطلب جو رولز وغیرہ ہے وہ اصل میں وہی ہے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی دراندیشی سب نے مانی ہے, تسلیم کی ہے, کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ عمر فاروق ہے. کی اتباع میں کامیابی دو کی ہے. حیا اور جود کے پیکر مجھے عثمان یاد آئے. حیا اور جود کے پیکر مجھے. اس دو صفات کی برکت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام حاصل فرمایا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے. کیوں حیا مطلب کی اتنی زیادہ مطلب وہ جو ہے نا وہ غالب صفت تھی. اور دوسری بات جو جود والی بات ہے, سخاوت والی, 3 دفعہ جنت کو خریدا ہے. آپ سے فرماتے ہے کوئی اگر اس وقت یہ کر لے تو ان کو جنت. ہاں جی اس وقت عثمان تعالیٰ کھڑے ہوتے میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سخاوت کو ایسے قبول فرمایا ہے کہ اب بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. آپ کو علم ہو گیا نہیں, اس وقت بھی عثمانی اکاؤنٹ چل رہا ہے سعودی عرب میں. باقاعدہ ان کا وقف جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا, وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ باقاعدہ اس کا اکاؤنٹ ہے, اسی سے خیراتی ادارے چل رہے ہیں. ان کا نام ہی عثمان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے ابھی تک. ایسا اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا کتنے 14 سال ہو گئے, لیکن الحمدللہ ان کا جو ہے نا وہ یہ سخاوت ان کی بنیاد چل رہی ہے. تو یہ حیا اور جود یہ مطلب ان کا خصوصی صفت تھا. آگے جا کر 2 اور باتیں آ رہی ہیں. عثمان یاد آئے وفا کے سامنے ان کی جھکی جو حکمرانی ہے. وفا کیا عجیب بات ہے. عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے ساتھ بات کرنے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ بات کرنے کے لیے چلے گئے. تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ عثمان کے کیا مزے ہوں گے, وہاں عمرہ کر رہے ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے. ظاہر مطلب ہے کہ ظاہر دل میں ان کی بھی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, آپ نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کہ میرے بغیر وہ طواف کرے گا میرے بغیر. اور ایسے ہوا تھا کہ ان کو باقاعدہ آفر کی گئی کہ آپ تو ہمارے مہمان ہیں, آپ آئیں, آپ عمرہ بھی کر لیں, آپ جو ہے نا وہ طواف بھی کر لیں. اور میں نہیں, جب تک آپ سے سب نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا. ہاں جی, تو یہ وفاداری ہے. پھر وفاداری کی دوسری بات, اہم بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار چلانے سے اور حکومت چھوڑنے سے منع کر لیا تھا. اور جان دے دی, لیکن ان حدیث شریف کے خلاف نہیں کیا. وہ کیا بات تھی؟ آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے امت کی طرف سے تمہیں ایک قمیص دلوائے. بعض لوگ تجھ سے اتروانا چاہیں گے لیکن اس کو اتارنا نہیں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی تعبیر کی تھی کہ یہ حکومت ہے جو خلافت مل گئی, اور بعض لوگ ان کو ظاہر چھوڑوانا چاہتے تو میں مجبور ہوئے نا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کیا ہے تو میں نہیں کر سکتا, میں نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے مجبوراً, اور حکومت چھوڑنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مسلمانوں میں تلوار جب چلنی شروع ہو جائے گی آپس میں, وہ پھر قیامت تک نہیں روکے گی. تو عثمان رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے تلوار چلانے کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں اس کا ابتدا کرنے والا نہ ہوں. اس وجہ سے حسنین کریمین نے باقاعدہ ان کے مطلب جو ہے نا وہ دروازے پہ پہرا دے رہے تھے, اور انہوں نے درخواست کی چچا جان ہمیں مقاتلہ کی اجازت دے دیجیے کہ ہم آپ کی دفاع کر سکیں. تو عثمان نے فرمایا بیٹا میں نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح. اب ذرا غور سے دیکھیے کہ جان دے دی لیکن وفا نہیں چھوڑی, یہ بہت بڑی بات ہے.
نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے، شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے، شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے، قلم ہے ہاتھ میں دشمن پہ تلوار بھی چلانی ہے، نبی کی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تلوار کے بھی دہنی ہو اور قلم والے بھی ہو، صاحب قلم بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شیر ہوں، علی اس کے دروازے۔ ہاں جی، دوسری طرف ان کی شجاعت کا یہ حال تھا کہ جو عبد الود جو ہے نا وہ تھا، بہت بڑا جو 1000 پہ باری تھا، وہ جس وقت آیا اس نے علم المبارز کہا کہ کوئی ہے مقابلے کا، تو علی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑا، آپ سے نے اس کو روک دیا، تو اس کو فرمایا کہ عبد الود ہے، مطلب یہ کہ وہ یعنی ایسا ہے۔ پھر انہوں نے کیا تو پھر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری دفعہ جب ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چلے گئے۔ اب عبد الود نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے آپ کے اوپر ترس آتا ہے، مجھے ذرا اپنے حیثیت کے برابر شخص سے لڑنے دیجئے، مجھے آپ کے اوپر ترس آتا ہے۔ تو علی تعالیٰ نے فرمایا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، جب اس کو غصہ دلایا، میں تو بلکہ تمہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے بہت سختی کے ساتھ وار کیا علی تعالیٰ پر، علی تعالیٰ نے تارا دے کر اپنے آپ کو بچا لیا، اور پھر علی تعالیٰ اچھلے، کیسے اچھلے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، جیسا ہوتا ہے اتنا گرد و غبار ہو گیا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی کون مارا گیا اور کون بچا یہ پتہ نہیں چلا تھا۔ اسی گرد و غبار میں پھر نعرہ بلند ہو اللہ اکبر، تو سب نے کہا کہ ماشاءاللہ علی رضی اللہ عنہ جناب مطلب کامیاب ہو گیا، اس نے عبد الود کو گرا دیا تھا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب بے شجاعت، اور وہ جو دروازہ تھا قلعے کا، بعد میں علی رضی اللہ خود بھی نہیں اٹھا سکے، کیسے اٹھایا؟ بس وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو خصوصی طاقت دے دی۔ تو شجاعت کی ایسی مثال کہ لوگوں نے کہا کہ علی کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ تلوار بھی چل رہے ہوتے ہیں، نیزے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تیر بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایسے گھس جاتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جو تلوار میرے لیے بنی ہوگی وہ کسی اور پہ نہیں لگے گی، جو نیزے میرے لیے بنا ہوگا اس کی مجھے چھپے گی، اور جو تیر میرے لیے بنا ہوگا تو مجھے ہی لگے گا، لہٰذا میں کیوں پرواہ کروں؟ وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں جو اپنے کام کرنا چاہتا ہوں میں کروں۔ یہ بات جو ہے نا مطلب ان کی، تو علی رضی اللہ عنہ کا شجاعت، قضا، اقضام علی، ہاں جی مطلب قضا، اس وجہ سے تینوں خلفاء جن کے ہاں مطلب مشیر ہوا کرتے تھے، ان کے مشورے پہ مطلب وہ سارے چل رہے ہوتے تھے، ہاں جی، اور سبحان اللہ کہ تلوار ان کا بھی حالت، ہاں جی، میں کامیابی دو جہاں کی ہے، صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی، صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی محبت دل میں ہو، نسبت رسول کی جس نے پانی ہے، نبی کی یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، کیونکہ صحابت وامین جو عام صحابہ ہے، اور اہل بیت وہ جو گھر والے صحابہ ہیں، اور امہات المومنین ان کی اپنی خصوصی شان ہے، اور ان تینوں سے اپنے اپنے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث شریف مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خصوصی علم جنت ہے،
جو گھر والے ہیں وہ عام صحابہ کو رسائی نہیں تھی، جو مہات المومن کا تھا ان تک کسی کی بھی رسائی نہیں تھی، اور جو عام صحابہ تھے ظاہر ہے ان کا بھی خصوصی، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، تو غار ثور میں تو اور کوئی تھا ہی نہیں، تو ظاہر وہ باتیں تو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے، کوئی اور تو نہیں کر سکتا تھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ جنہوں نے تینوں کو لیا ہے تو انہوں نے پورا دین لیا ہے، جن نے ان میں سے کسی کو لیا کسی کو نہیں لیا تو انہوں نے ناقص دین لیا ہے، اور جن نے ان میں کسی ایک کی مخالفت کی انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی شان میں باتیں فرمائی، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات فرمائی ہے، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات فرمائی ہے، سودا رضی اللہ عنہ اور اس طرح زینب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جو باتیں فرمائی ہیں، وہ ظاہر ہے اگر امہات المومنین کے کوئی خلاف کرے گا تو ان کی باتوں کے خلاف جائے گا. اہل بیت میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات فرمائی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات فرمائی، حسنین کریمین کے بارے میں جو بات فرمائی، جو ان کی مخالفت کرے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا. اور اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو ظاہر ہے مطلب اگر کوئی ان کی مخالفت کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا. لہٰذا اپنے آپ کو اگر کسی نے بچانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر کسی نے حاصل کرنی ہے، سوائے ایک طریقے کو نہیں آ سکتا کہ ان تینوں کو مانے، ان تینوں کو مانے. جب تک ان تینوں کو نہیں مانے گا اس وقت تک وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں آ سکتا. اہل سنت والجماعت کا تھوڑا امتیاز ہے یہ کہ وہ تینوں کو مانتے ہیں اور تینوں کے پیچھے چلتے ہیں. با میں کامیابی دو جہاں کی ہے، یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے در بانی، یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے در بانی. شبیر بن ایک خدا کے آپ کی عظمت کس نے جانی ہے، نبی کی اتباع میں. یہ ہمارے شیخ کا ملفوظ ہے الحمدللہ، یہ جو اس شعر میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو جان سکتا ہے کیونکہ خود ولی ہے تو دوسرے اولیاء کو بھی جان سکتا ہے. نبی را نبی میں شناست، نبی نبی کو جان سکتا ہے. اور خاتم النبین را خدا میں شناست، خاتم النبین کو صرف خدا ہی جان سکتا ہے کیونکہ اور خاتم النبین ہے نہیں. اگر کوئی اور خاتم النبین ہوتے تو ان کو جانتے نا، تو اور خاتم النبین تو ہے نہیں، تو ان کو صرف خدا ہی جان سکتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل معرفت کسی انسان کو حاصل نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں. یہ والی بات ہے کہ جو اللہ پاک نے خصوصی چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ یہ جبرائیل علیہ السلام بھی تک گئے اور کہے کہ موقع پہ گئے بس اب آگے میں نہیں جا سکتا. تو مطلب ظاہر مطلب پھر یعنی ایسی بات ہے کہ جو کوئی اور مطلب ان کے پاس نہیں ہے. اور میں جب گیا تھا پہلی دفعہ حج پہ، جب اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا فرمائی، تو میرے خوش قسمتی کہ شیخ بھی ہمارے حج پہ تشریف لے گئے. بعد میں ظاہر تشریف لے آئے تو وہ الحمدللہ حضرت کے ساتھ ہی رہا پھر. اور یہ باقی خوش قسمتی ہوتی ہے شیخ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے. تو خیر میں روضہ اقدس پہ حاضر ہوا تو گنگ ہو گیا، بالکل گنگ. کیسے ہوا؟ میں نے کہا اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں تو کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہ ہو جائے، اور اتنا بڑا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے کہیں مس نہ ہو جائے، تو میں کیا کروں کیا نہ کروں. بالکل یعنی بس اس حالت میں گنگ ہو گیا. تو پھر میں جب شیخ کے پاس گیا تو شیخ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے تو یہ حالت ہوگی. تو حضرت نے فرمایا یہ میری بھی ایسی حالت ہوئی تھی، لیکن میرے دل پہ اللہ پاک نے یہ حدیث شریف جاری فرما دیا، انما انا القاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ پاک عطا فرمانے والے. فرمایا تم یوں کرو کہ تم وہاں اور کچھ نہ کہو، تم یہ نہ کہو کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، بس اپنی بات کر لو. دونوں سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سن رہے ہیں. لہٰذا جب دونوں سن رہے ہیں تو تم بات کر لو، بس تمہارا کام وہاں بات کرنا ہے.
آگے جا کر وہ آپس میں بات کر لیں گے کہ مطلب جو ہے نا کیا کرنے کیا نہیں کرنا، وہ جو ہے نا وہ آپس میں بات کر لیں گے. آپ کا کام ہے بس اپنی بات. ابھی تک اللہ کا شکر ہے میں یہی کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ واقعتاً یعنی یہی بات ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت 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 بڑی بات ہے. اس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل وہ جو دیا ہے نا، مطلب بے شک کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ والی بات تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم کرنے والی بات، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمودہ ہے. تو یہ دونوں باتوں کو جمع کرنا یہ بہت مطلب اس میں اجتہادی باتیں ہوں گی. میں نہیں کہتا ہوں کہ بہت سارے علماء کی اپنے اپنے آراء ہوں گی اور ان کے اپنے اپنے ترجیحات ہوں گی، تشریحات ہوں گی. اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اجتہادی چیزیں الحمدللہ علماء کے اندر ہوتی ہیں اور ان کو ماننا بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ان دو باتوں کو جمع کرنا یہ بہت بہت اہم بات ہے، ضروری بات ہے. لیکن ہم لوگ کیسے کر لیں، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے شیخ کی طرف سے الحمدللہ انعطا ہوئی. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات بس کر لیں. اور واقعتاً اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے توحید، یہ بہت بہت اونچی پکی چیز ہے، ہماری مذہب کا ایک اساس ہے، بنیاد ہے. لیکن اس توحید تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے رسالت والا. کون ہمیں توحید سکھائے گا؟ کیا میں خود توحید سیکھ سکتا ہوں؟ اگر خود کوئی توحید سیکھ سکتا تو شیطان ایسا نہ ہوتا. شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا، تو اپنے طور پہ تو موحد بن گیا، لیکن وہ توحید کون سی توحید تھی؟ یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف تھی نا. اللہ پاک نے یہ نہیں چاہا نا، تو اللہ پاک نہیں چاہے تو مردود ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ نے ٹھہرائی ہے اس پہ تو آگے نہ چلو نا. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا نا، تو ہدایت بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہا ہے، اور علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اور اس طرح عمل کی جو ساری چیزیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. اور یہ تکوینی نظام جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور کسی کو اس پر وہ نہیں ہونا چاہیے. میکائیل علیہ السلام فرشتہ ہے، اور یقیناً فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن انبیاء کے سردار فرشتوں کے سردار سے اونچے ہوتے ہیں. ہے نا بات؟ پکی بات ہے. انبیاء کے سردار فرشتوں کے سردار سے اونچے ہوتے ہیں. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اگر میکائیل علیہ السلام کو ایک چیز حوالہ کیا گیا ہے تکوینی، اسرافیل علیہ السلام کو حوالہ کیا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو حوالہ کیا گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو حوالہ کیا ہے، تو اللہ پاک اگر اپنے خاص بندوں کو حوالے کر دے تو مجھے بتاؤ اس میں کون سا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. تو یہ بلے حضرت مجدد صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ دو چیزیں جو نا وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پہلا فیز تشریح، دوسرا تکوینی، یہ دونوں ماشاءاللہ یہ چل رہے ہیں. تو جہاں کی ہے نبی کی اتباع میں کامیابی، دو جہاں کی ہے. ماشاءاللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اگرچہ ہم اپنے موضوع سے کافی ہٹ گئے ہیں، لیکن موضوع تو مقصود نہیں ہے نا. مقصود تو ہدایت ہے. وہ ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ جس ذریعے سے بھی دلوا دے تو ظاہر مطلب ہمارے لیے، کیونکہ یہ بھی تو ہم ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہمارا مقصود تو اس سے یعنی مطلب ہدایت حاصل کرنا ہے. تو یہاں پر یہاں اربع عناصر مراد ہے، 4 شاخ ایک قسم کی قید اور توق جو مجرموں کی گردن میں ڈالتے تھے، مناخ اور اونٹوں کو بٹانے کی جب باڑ. فرمایا کہ خواب میں اربع عناصر سے جو بمنزل 4 شاخیں چوٹ جاتا ہوں، اس باڑے سے نکل کر عالم ارواح میں جا پہنچتا ہوں. شیر ایام ماضی ہائے خود میں چشم ادائے خواب اے سمد. اس وقت میں خداون بے نیاز اپنے ان ایام ماضیہ کے دودھ خواب کے دائے سے چکھ لیتا ہوں
یعنی خواب کی حالت میں جب اعضائے جسم اور قوائے بدن معطل و سکون پذیر ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ راحت خیز بےخودی حاصل ہو جاتی ہے جس سے اس جذب غیب کا مزہ آ جاتا ہے جو عالم ارواح میں حاصل تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جہاں لے جانا چاہے لے جاتا ہے. مطلب وہ جو ہے نا وہ انسان اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا, بس وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں لے جانا چاہتا ہے تو وہاں لے جاتا ہے. جملہ عالم ز اختیار و ہست خود می گریزد در سر و سر مست خود. اگرچہ میں اختیار سے گریز کرتا ہوں تو کیا تعجب ہے, تمام جہان اپنے اختیار و ہستی سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے سرمست دماغ کی طرف بھاگتا ہے. یہ نشے میں رہنا پسند کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. مقصد نشہ جو ہے یہ اگرچہ ممنوعات میں سے ہے, لیکن اس کی جو خاصیت ہے اگر من جانب اللہ عطا ہو جائے, ذکر کے ذریعے سے, مراقبہ کے ذریعے سے, تو پھر ظاہر مطلب ہے کہ وہ ممنوعات میں نہیں ہوتا اور اس میں کچھ خاص چیزیں عطا ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو سارے لوگ بھی نشے کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ ظاہر وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. یہ جو ٹرنکولائزر ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ وہ جو ہے نا آپ کی سکون آور اس کو کہتے ہیں, سکون آور دوا وہ مطلب اس کو کہتے ہیں. تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چونکہ آپ کو اس کے ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں, مطلب حالات سے ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے حالات سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو اس سے ریپیئر ہو جاتا ہے انسان, دوبارہ ایک مطلب جو ہے نا وہ شکست ریخت والی جو بات ہوتی ہے وہ دوبارہ ریپیئر ہو جاتا ہے. اور انسان یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے پورے تفصیل سے بتایا تھا کہ سٹریس جو ہوتا ہے نا یہ یہاں پر جمع ہوتا ہے, یہ گردن کے بالکل پیچھے جو نیچے جڑ ہے یہاں پر جمع ہوتا ہے. تو انسان جتنا سوتا ہے قدرتی نظام ہے کہ اس کے اندر وہ ختم ہوتا ہے, مطلب ایک. لیکن اگر انسان کا ختم نہ ہو, نیند اس کی یعنی گویا کہ ڈیپ نہ ہو یا کافی نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کا سٹریس ختم نہیں ہوتا. وہ سٹریس اس کا جمع ہوتا رہتا ہے, پائل اپ ہوتا جاتا ہے, پائل اپ ہوتا جاتا ہے. وہ ایک وقت میں اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ انسان جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹوٹ جاتا ہے, جیسے مطلب وہ جس کو اعصاب مطلب وہ جو ہے نا وہ یعنی وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو بہت خطرناک چیز ہے وہ. اس کے لیے پھر وہ سکون آور دوائیاں دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے وہ زیرو لیول پہ آ جائے. اب دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ انہوں نے گراف بنائے ہوتے ہیں کہ مثلا ادھر پہنچنا ہوتا ہے, تو اب وہ جو سوتا ہے تو ادھر تک آ گیا, پھر واپس چلا گیا, پھر ادھر تک آیا, پھر واپس. اب روزانہ ان کی حالت ہوتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا بھی شروع ہو جائے پائل اپ ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو نیند میں ادھر تک لانا تاکہ کم از کم کسی وقت زیرو پہ آ جائے اور وہ آدمی اس چیز سے نکل آئے. یہ مطلب ان کی ریسرچ ہے. تو حضرت نے فرمایا تا دمے از ہوش آری وارہند ننگ خمرو بنگ بر خود می نہند. وہ لوگ محض اس عرصے کی ہوشیاری سے خلاصی حاصل کرے شراب اور بنگ پینے کی آر اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں. ہاں جی, یہ مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, وہ انگلینڈ میں تھے, تو بتایا کہ وہاں کے انگلینڈ کے جو ڈاکٹر حضرات تھے نا, کہتے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, اس کے لیے آپ شراب استعمال کرتے ہیں؟ بھائی شراب استعمال کیا مطلب ہے بھائی, اس کے لیے شراب کیوں استعمال کریں؟ انہوں نے کہا ہم تو کرتے مجبور ہیں, ورنہ ہم گپ شپ نہیں لگا سکتے. یعنی وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں اتنے زیادہ منہمک ہوتے ہیں کہ اس سے باہر ہی نہیں آ سکتے. جب وہ باہر نہیں آ سکتے تو اس باہر آنے کے لیے اس کو شراب کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ کم از کم دوستوں کے ساتھ گپ شپ تو لگا سکے. اس کے لیے بھی وہ ان کو شراب کا سہارا لینا ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت نے جو فرمایا نا, حضرت تو عالم ہے نا, تو عالم ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سبحان اللہ
یعنی ان چیزوں کی معرفت بھی حاصل نصیب فرمائی تھی. تو اب حضرت مطلب گویا کہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ریسرچ، میڈیکل ریسرچ آج کل ہے. اللہ اکبر. جملہ دانستا کی ای ہستی فخست، فکر و ذکر اختیاری دوزخست. سب نے سمجھ رکھا ہے کہ ہستی بلا و کلفت کا جال ہے، اور اپنے اختیار سے دنیاوی امور کی سوچ اور یاد آوری میں پڑنا ایک طرح کا عذاب ہے. وہ کسی نے ایک شعر بھی کہا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ مطلب یہ کہ وہ انسان جو ہے نا وہ گویا کہ اپنے ماضی سے کٹنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں دیکھو نا حضرت نے یہ بات فرمائی ہے، یعنی سب نے سمجھ رکھا ہے کہ ہستی بلا و کلفت کا جال ہے، اور اپنے اختیار سے دنیاوی امور کی سوچ اور یاد آوری میں پڑنا ایک طرح کا عذاب ہے. می گریزن از خودی در بے خودی، یا بمستی یا بشغل اے محتدی. اسی لیے اے ہدایت پانے والے طالب، وہ لوگ خودی سے بے خودی کی طرف بھاگتے ہیں، یا شراب اور بنگ وغیرہ کی مستی سے، یا کسی دنیاوی شغل کے دھن سے. یہ لوگ جو کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ، یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس وقت میں کبھی راستے پہ جا رہا ہوں سڑک پہ، اور ساتھ پاس کوئی گاڑی گزر جائے، اس میں بڑا تیز میوزک لگا ہو، ڈرم میوزک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ میوزک لگا ہو نا، تو میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں کہ یہ سخت بے اطمینان ہے، یہ بہت بے اطمینانی کی حالت ہے. یعنی بیچارہ ٹوٹ رہا ہے، تبھی اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں ایسا کر رہا ہوں. اور یہ اس وقت حالت یورپ میں ہے اور امریکہ میں یہ چیز ہے. وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں. ہمیں جو اللہ پاک نے سکون عطا فرمایا اس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اس حد تک مطلب وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ یعنی اس کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی تیز میوزک کے ساتھ وہ اپنے جی بہلاتے ہیں. وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں اپنے لوگ خبریں سنی ہیں، ان کی خبریں کیسے ہوتی ہیں، یعنی ان کی خبریں ہماری خبروں کی طرح نہیں ہوتی. وہ تھرل والی خبریں ہوتی ہیں، جیسے انسان اچھل کے کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے. آج وہ اس طرح مطلب کیوں، وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول کر کے ذرا اپنی چیزوں سے ہٹنا چاہتے ہیں. تو ایک دفعہ جرمنی میں تھا، ہم نے مختلف جگہوں پہ نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، کیونکہ ذرا مسجد دور دور تھے. تو مغرب کی نماز جہاں ہماری ہوتی تھی تو ایک دکان تھا، تو اس پہ ہماری ہوتی تھی. میں ذرا لیٹ پہنچ گیا تو ان لوگوں کی جماعت ہو چکی تھی، اور میں ذرا اکیلے پہ پڑھ رہا تھا. تو جیسے میں گیا تو اس دکاندار کے ساتھ ایک لڑکی گاہک بیٹھی ہوئی تھی، اور میں سلام کر کے میں آگے چلا گیا، میں نماز پہ کھڑا ہو گیا. جب نماز پوری کی تو لڑکی چلی گئی تھی. مجھے دکاندار کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا بھائی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتہ کیا کہہ رہی تھی. کہتے وہ آپ کو گور گور کر دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کاش میرا والد ایسا ہوتا، دیکھو کیسے آرام سے عبادت کر رہا ہے. ہاں جی، کاش ہمیں بھی کوئی چیز سمجھائے. کیا ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ صبح جاتے ہیں دفتر میں گدوں کی طرح کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شام کو آتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے کبھی ناچتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، پھر جب تک چاہتے ہیں چارپائی پر مطلب بیڈ پر گر پڑتے ہیں، پھر صبح پھر وہی ہمارا مشغلہ. تو ہم کیا اسی لیے پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھ لیں وہاں کی ایک نمائندہ لڑکی، اس کے یہ آبزرویشنز ہے. حالانکہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو ہمیں سمجھ رہے ہیں. اگر ہم وہ ہو جائیں جو واقعی ہمیں سمجھ رہے ہیں پھر تو بات ہی الگ ہوگی. یعنی ہم لوگ ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ ہمیں دیکھ کر مطلب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کیسے ان کے ساتھ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مشتاق ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ مشتاق ہے کیا، اشفاق ہے، وہ نہیں بہت بڑے ادیب جو گزرے ہیں، اشفاق تھا شاید.
اشفاق احمد، اور اس کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا. کہتے ہیں انگلینڈ میں گیا تھا، میرے بیوی میرے ساتھ تھی. کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے پارک میں، اتنے میں ایک تبلیغی جماعت کا وہ جو گروپ آیا ہوا تھا، وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز پڑھ رہے تھے تو خواتین کا آپس میں ایک جرمٹ آ گیا آپس میں، پتہ نہیں کسی کام سے. تو ان کڑے ہو گئیں اور ان کو دیکھنے لگی. جب ان کی نماز مکمل ہو گئی تو ایک لڑکی باہر ان سے آئی اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی بات کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اس کو سمجھایا، تفصیل سے بات ہو گئی. جب بات ہو گئی تو کافی متاثر ہوئی. تو اس نے ان کے ٹکٹ سے تو اس نے ہاتھ بڑھایا کہ مطلب یعنی تھینک یو اس طرح. تو اس نے ہاتھ پیچھے کیا. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہاتھ میرا صرف میرے بیوی کی امانت ہے، میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. کہتے اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی گر پڑی اور رونے لگ گئی. کہتے کتنی خوش قسمت ہے وہ بیوی جس کا میاں ایسا ہو، جو کسی اور کا نہ ہو. کتنی خوش قسمت ہے وہ بیوی جو تجھ جیسے مطلب جو ہے شوہر رکھتی ہو، ہاں جی، کہ وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے. اب دیکھو وہ ترس رہی ہے نہیں ترس رہی؟ ترس رہی ہے. یہ کیوں ایفیکٹس ہیں؟ مطلب اس میں تو کوئی انسان مطلب جو ہے وہ دوسری بات نہیں. لیکن یہ والی بات ہے کہ وہ اس وقت ایسے جیسے میوزک میں انسان گم ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں گم ہے، وہ اسے باہر نہیں آ رہے. اگر وہ تھوڑی سی دیر کے لیے باہر آئے تو ایمان قبول کر لیں، ان کو پتہ چل جائے. اور ایسا ہوتا ہے. تو ایک دن مجھے وہ لے گئے، ہمارے جو الفریڈ دوست تھے، مجھے لے گئے. وہ ہپیز کا دور تھا، ہپیز بہت زیادہ تھے ان دنوں. تو ایک ہپیز کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، وہ سارے وہ پٹے کپڑے اس کے ساتھ، اور پتہ نہیں ان کے اپنے سٹائل کی زندگی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں they have already said لا الہ، there should be someone to tell them الا اللہ، they will become Muslim. کہتے ہیں انہوں نے پہلے سے لا الہ تو کہہ دیا ہے، اب کوئی ایسا ہونا چاہیے ان کو الا اللہ کا بھی بتا دے، بس یہ مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ یہ اپنے زندگی سے اتنا تنگ ہو گئے، ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا اپنی زندگی کا. تو اب کوئی ان کو بتا دے کہ بھئی یہ چیز ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا سنبھل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو مشغل راہ بن جائیں. ہاں جی، نفس را زانی سے تیبا میں کشی، زاں کے بے فرمان شد اندر بے ہوشی. اے خدا تو نفس کو اس کے خود پیدا کر دینے سے اس لیے کھینچ لیتا ہے کو تیرے حکم کے بغیر مستی میں چلا گیا تھا. سبحان اللہ. یعنی طاعات و عبادات سے جو مستی و استغراق پیدا ہو، اسے قلب میں ایک نور سے رسوخ و ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جو زوال پذیر نہیں. چونکہ وہ مستی عین رضا حق اور حکم الہی کے ماتحت وقوع پاتی ہے، اس لیے سنت اللہ اس کے دوام و استمرار کے مقتضی ہے. لیکن جو مستی کسی معصیت مثلا میں خواری و بنگ و نوشی سے پیدا کی جائے، وہ نتیجہ کفران ہونے کے سبب سے نعمت دائمہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفران سلب نعمت کا مقتضی ہے. اور جو بے خودی کسی امر غیر طاعت سے پیدا کی جائے، اگرچہ مباح ہو مگر معمور بھی شرعی نہ ہو، چونکہ من جانب اللہ بے خودی مطلب کے لیے موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کا اثر بھی عارضی ہوتا ہے. آکے اس ہستی کا ذکر ہے جو طاعت و پیداواز. سبحان اللہ، کیسے خوبصورت انالیسس کیا. یعنی مستی تو دونوں ہے، شراب سے بھی مستی ہے اور اللہ کے ذکر سے بھی مستی ہے. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ یہ جو ہم چشتی حضرات جو ذکر کرتے ہیں تو یہ مطلب اس کے بارے میں سوال فرمایا، بھائی اس میں تو مستی ہے، اس میں تو مستی ہے. تو واقعتاً یہ چشتی حضرات مست ہو جاتے ہیں جلدی. ہمارے جو ایک دادا ہے نا مس بابا سید نادر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. تو ان کو اپنے والد نے مس بابا کہا تھا. مست ہونا، نقشبندی تھے، غالب بابا نقشبندی تھے، تو ان کو دیکھا کہا تو مست ہونا. تو یہ مطلب گویا کہ چشتیہ میں مستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ظاہر ان کا اپنا ایک نسبت ہے. تو یہاں پر حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے مستی پیدا ہوتی ہے وہ عین طاعت ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے.
یعنی اللہ کے تعلق نے اب آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا تو مستی پیدا ہوگی، کیونکہ ڈسکنیکشن سے مستی پیدا ہوتی ہے نا. تو وہ جو ہے نا مطلب اللہ کی اطاعت نے، اللہ کی محبت نے آپ کو ماحول سے ہٹا دیا تو آپ مست ہو گئے. دوسری طرف شراب نے آپ کو بھی ماحول سے ہٹا دیا تو مست ہو گئے. لیکن یہ مستی کفرانی نعمت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی دی ہوئی عقل کو آپ نے ایک فضول چیز کے لیے ختم کیا. اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے سہو، سجدہ سہو میں کرنا ہوتا ہے نا، سجدہ سہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ سہو ہوا ہے. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہو جو ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نماز سے اونچے عمل کی طرف، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہو جاتا تھا. اور ہمارا جو سہو ہے وہ نماز سے نیچے چیز، یعنی دنیاوی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم اپنی ساو کو ان کی ساو کی طرح نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارا تو دنیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف غایت توجہ کی وجہ سے مطلب ہو جاتا تھا. تو یہ بات ہے کہ اگر مطلب جو ہے نا وہ اگر اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے اگر انسان بے خود ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، مطلب اس میں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا یعنی ناجائز بھی نہیں ہے اور اس میں کچھ خصوصی چیزیں عطا ہوتی ہیں، لیکن اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. تقلید اس کی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس وقت وہ مست ہے، بے خود ہے. تو دوسری طرف یہ جو ہے نا یہ جو انسان مطلب کفرانی نعمت کے طور پر، یعنی مطلب اللہ کے دی ہوئے عقل کو زائل کر دیتا ہے کسی وقت، تو پھر اس کی سزا ہے. مطلب یہ کہ اس کو اب مزید نعمت اس کے ہٹا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو شرابی ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا مطلب ان کی جو یوں کہہ سکتے ہیں بے اطمینانی ہوتی ہے وہ شراب سے بڑھ رہی ہوتی ہے. یعنی اس وقت تو ہٹ جاتی ہے، اس وقت بے اطمینانی ہٹ جاتی، لیکن پھر بعد میں چونکہ وہ لو لیول پہ چلا گیا ہوتا ہے تو اس وہ مزید آگے نیچے چلی جاتی. پھر اس کی بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے مزید شراب کی ضرورت ہوتی ہے، گویا کہ اس شراب پہ اس کا کام نہیں ہوتا. مثال کے تو پہلے ایک گلاس میں جتنی مستی آتی تھی پھر اس کا ایک گلاس میں نہیں آئے گی، پھر 1.5 گلاس میں آئے گی، پھر آگے 2 گلاس میں آئے گی. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یوں کفران نعمت کی وجہ سے وہ جو نعمت جو تھی اس سے چینی جا رہی ہے، جبکہ وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے. وہاں جو ذکر کی وجہ سے آتی ہے نا، ذکر کی وجہ سے تو پہلے زیادہ ذکر کی وجہ سے آتی ہے، پھر بعد میں تھوڑی ذکر سے بھی آتی ہے. بلکہ بعض دفعہ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ہوا تھوڑی سی چلے تو ان کو بھی وجد آ جاتا ہے، یعنی اتنا سینسٹیو ہو جاتے ہیں. حاجی کو ان کو یعنی گویا کہ زیادہ کی مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کم مقدار سے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو نعمت کی قدر ہے نا، تو قدر ہے تو اس سے وہ نعمت بڑھتی ہے. تو یہ ایک تو یہ حضرت نے یہ بات فرمائی. دوسرا فرمایا کہ جو مباح چیز ہے، مباحات، تفریح مثال کے طور پہ یا کوئی اس قسم کے مباحات ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، چونکہ شرعاً مندوب نہیں ہے. لہذا وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہو گیا، لیکن وہ عارضی فائدہ ہوگا، تھوڑی دیر میں ظاہر ہو جائے گا، وہ دائمی نہیں ہوتا. وہ ذکر کی طرف میرے خیال میں کافی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.